بھٹی صاحب بہت شکریہ. بالکل اسٹریٹ کوشچن, آپ کے خیال میں یہ حکمت عملی کامیاب ہوگی بئی معنی کہ گورنمنٹ جو کہ ابھی الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں لگتی, آپ کو لگتا ہے جیل بھرو طریقے سے وہ ماحول بن جائے گا کہ جس کی وجہ سے حکومت الیکشن کرانے میں مجبور ہو جائے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ بالکل ٹھیک ہے کہ الیکشن سپریم کورٹ ہی کروا سکتی ہے, پی ڈی ایم کا کوئی ارادہ نہیں ہے. کم از کم پی ڈی ایم کی خواہش ہے کہ جنرل الیکشن تک بات لے جائی جا سکے. صحیح ہے. اس کے لیے سپریم کورٹ میں بھی الیکشن کمیشن کہہ سکتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, فنڈز ہی نہیں ہیں, اور جنرل الیکشن نئی حلقہ بندی اور نئی مردہ شماری پر ہوں گے اور یہ 2 صوبوں کے پرانی پہ تو یہ پاسبل نہیں ہے. اور معاشی صورتحال ایسی نہیں ہے, اور دہشت گردی امن و امان کا مسئلہ. صحیح ہے. دوسری بات ہے تحریک انصاف کو آج پرویز الہی صاحب کی بات یاد آ رہی ہوگی کہ اسمبلیاں نہ توڑیں, ہماری پناہ گاہیں ختم ہو جائیں گی, کیسز ہوں گے, مقدمے ہوں گے, گرفتاریاں ہوں گی, کیا پتہ الیکشن کی کیا گارنٹی ہے کہ ہوں کہ نہ ہوں. مسلم لیگ نون کی اگر انڈائریکٹ حکومت آ گئی, ہمارے ترقیاتی فنڈ ضائع ہو جائیں گے. عمران خان صاحب آپ صحت مند نہیں ہیں, نواز شریف صاحب پورے پروٹوکول سے آئیں گے اور انجوائے کریں گے. تو وہ باتیں آج یاد آ رہی ہوں گی. اور پچھلی لاسٹ میٹنگ میں عمران خان صاحب نے تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے سامنے کئی لوگوں نے کہا بھی ہے کہ لگ رہا ہے کہ ہم نے غلطی کی دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑ کر اور قومی اسمبلی سے نکل کر. اب تو یہ عمل ہو گیا, اب جو اگلے مرحلے پہ کہہ رہے ہیں جیل بھرو تحریک, اب اس کا کیا اب یہ ہے کہ ہم کل یہ تجزیہ کر رہے ہوں کہ عمران خان قومی اسمبلی سے نکل کر دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑ کر کمال فیصلہ کیا اور آج دیکھیں اقتدار میں آ گئے, یا عمران خان صاحب کہہ رہے ہوں گے کہ قومی اسمبلی سے نکل کر دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑ کر بلنڈر کیا انہوں نے. تو یہ تو ابھی کل بتائے گا. عمران خان صاحب قسمت کے دھنی ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں. جہاں تک جیل بھرو تحریک کا, مجھے نہیں لگتا یہ کامیاب ہو, یہ مجھے ناکام ہوتی لگتی ہے. یہ اس کتنے لوگ جائیں گے, کیوں گرفتار کریں گے, کیا وجہ ہوگی, کیا نہیں ہوگی. تو مجھے یہ تحریک کوئی کامیاب ہوتے نہیں لگتی. میں اطہر قادری صاحب سے بھی یہ پوچھوں. ہیں. ٹھیک ہے اطہر صاحب, ہم نے دیکھا تھا دھرنا چل رہا تھا خان صاحب کا, اور انہوں نے بہت ہائپ بنائی تھی کہ ایک اعلان ہونے والا ہے, ایک اعلان میں کرنے والا ہوں, ایک اعلان کرنے والا ہوں. ہم سب ٹرانسمیشن کرتے تھے, مجھے یاد ہے بڑی, ہم سب دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوگا. انہوں نے آگے کہا میں اعلان کر رہا ہوں سول نافرمانی ہے, کل سے کوئی بل نہیں دے گا, یہ وہ. اس وقت سب ذرا ششدر رہ گا کہ یہ کیا کہا ہے, ابھی کیسے ہوگا ہے, اور ہم سب نے دیکھا کہ بہرحال وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو پائی. آپ کو اس میں بھی یہی لگتا ہے جیل بھرو تحریک والے معاملے میں بھی, یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ کچھ ایسا کر سکتی ہے کہ سارا منظرنامہ خان صاحب کے حق میں چلا جائے گا؟ دیکھیں, جس طرح ابھی پہلے یہاں پہ بھٹی صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی, اور اس اسمبلیاں توڑنے سے کیا ان کو سیاسی طور پہ نقصان ہوا یا فائدہ ہوا. پرویز الہی صاحب نے بھی کہا تھا کہ اسمبلیاں مت توڑیں. دیکھیں, اسمبلی آج نہیں ٹوٹنی تھی تو 6 مہینے کے بعد بھی ٹوٹنی تھی. اسمبلی تو کی میعاد تو ختم ہونی تھی, اور اس وقت بھی جب ختم ہونی تھی اس وقت بھی ایک نگراں وزیر اعلیٰ آنا تھا, وہ کس کی مرضی سے آنا تھا, اس وقت بھی یہ سب کچھ ہونا تھا. عمران خان پرویز صاحب تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ ذرا یہاں بیٹھو, ذرا اسٹیبلشمنٹ سے معاملہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میں ذرا گراؤنڈ پہ تھوڑا کام کرتا ہوں, 6 مہینے ذرا بریدنگ سپیس مل جائے گا, پھر ذرا ماحول بہتر ہو جائے گا. ان کا آرگومنٹ یہ تھا. جی بالکل, یہ ایک آرگومنٹ ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ وہاں پہ بیٹھے رہتے, حکومت کا حصہ بھی رہتے, اور حکومت کا یہ بیانیہ تھا وفاقی حکومت کا کہ جی 60% پاکستان پہ تو عمران خان کی حکومت ہے, مہنگائی کا ذمہ دار تو وہ ہے پنجاب کے اندر, کے پی کے اندر, اور باقی جگہ پہ جناب ہمارے پاس تو صرف 24-25 کلومیٹر کی حکومت ہے. تو وہ جو چیزیں اس وقت بھی ہونی تھی, آپ حکومت میں بھی رہتے, آپ کو نااہل بھی کر دیا جاتا, آپ کے خلاف اسی طرح مقدمے بھی ہوتے رہتے, اس حکومت میں ہوتے ہوئے آپ کی ایف آئی آر بھی درج نہ ہوتی. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ اس وقت بھی عمران خان کی اور ان کی جماعت کے حق میں تو نہیں تھی. میرے خیال میں حکومت سے نکل کے انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک اپوزیشن کا رول اختیار کیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ سیاست آئین اور قانون کے مطابق کرتے ہیں. آئین میں لکھا ہے کہ 90 روز میں انتخابات کروائیں گے. اب اگر حکومت نہیں کرواتی تو آج مشرف کے خلاف تو انہوں نے بڑی تقریریں کی ہیں سینٹ کے اندر. خود یہ جب آئین توڑیں گے اس وقت پھر یہ کیا کریں گے, ہم دیکھیں گے ان کا کیا موقف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب کیا خان صاحب کو الیکشن مل جائے گا یا الیکشن نہیں ملے گا, وہ تو دیکھیں, اس کا فیصلہ تو یہ حکومت کرے گی, اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے. اور جیل بھرو تحریک ایک سمبولک چیز ہے, میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. اہمیت میں اس چیز کو دیتا ہوں کہ آیا یہ حکومت
آئین اور قانون کے مطابق انتخابات کروائے گی یا پھر آئین کو اور توڑے گی. اطہر صاحب آپ کو بھی نہیں لگتا, ذرا بھٹی صاحب نے اشارہ کیا کہ گورنمنٹ نہ بھی چاہے, جو کہ ہمیں لگ رہا نہیں چاہیے, تو شاید اتنا آسان اس لیے نہ ہو الیکشنز 90 دن میں نہ کرانا کہ بیشتر ماہرین کی, بلکہ مجھے نہیں معلوم, میں نے مس کیا ہو تو مجھے نہیں پتا کہ کسی ماہر نے کہا ہو کہ 90 دن میں الیکشن نہ بھی ہو تو چلے گا یا وجہ نکل آئے گی, تو پھر تو عدالتیں مجبور کر دیں گی, ہو نہیں پائے گا ان سے. یہ آپ کو بھی یہ لگتا ہے اطہر صاحب؟ جی بالکل, بھٹی صاحب نے حکومت کا بڑا اچھا موقف بیان کیا اور میں ایگری کرتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہوگا. عدالتوں میں جائے گا معاملہ یا جدھر بھی جائے, آپ جو بلیک اینڈ وائٹ میں ایک چیز لکھی بھی, اور بڑے بڑے جتنے بھی ماہرین ہیں قانون کے, آئین کے, وہ یہ اس چیز پہ متفق ہیں کہ اس کو روکنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اور میرے خیال میں حکومت کو بھی یہ ادراک ہے, اسی وجہ سے مریم بی بی نے بھی اپنی کیمپین وغیرہ, تنظیم سازی وغیرہ شروع کی بھی ہے. ان کو پتا ہے کہ کوشش تو ہم کریں گے, آگے پیچھے یہ پیغامات پھر اس پہ آگے بڑھتے ہیں. بھٹی صاحب اب ذرا ایک لمحے کو ذرا آگے چلتے ہیں, اس پہ تجزیہ کریں. ایک لمحے کو فرض کر لیں کہ عدالتی پریشر یا کسی بھی وجہ سے گورنمنٹ کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی الیکشن کرانے کے علاوہ, تو اب گورنمنٹ کو پتہ لگا کہ ہم نے الیکشن کرانے ہی پڑنا ہے, عدالت نے کہہ دیا کراؤ بھائی. اب گورنمنٹ کیا کرے گی؟ اب آپ کے خیال میں وہ اپنے اسی بیانیے پہ جو آج دے رہے ہیں اس پہ قائم رہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے پنجاب کے پی کے کا ہو جائے, مرکز کا تو اپنے ٹائم پر ہوگا, یا اب گورنمنٹ سوچے گی کہ نہیں بھائی پھر اگر پنجاب پہ آ کے بیٹھ گئے ابھی تو مرکز کا تو الیکشن کا بیڑا غرق مزید ہو جائے گا, تو پھر وہ سبھی ڈیزالو کر کے پورے پاکستان کو الیکشن میں لے جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے بھٹی صاحب؟ شکریہ سب سے پہلے تو اطہر کاظمی صاحب کا کہ آج میں 79واں بلکہ حکومتی ترجمان ہو گیا ہوں, اس پر مجھے مبارکباد دیجیے گا. تو اور اطہر کاظمی صاحب اپوزیشن میں ہی گلتے سڑتے رہیں گے اور جیل بھی جائیں گے. سب سے پہلے زمان پارک سے نکل کے نا پہلی کی گرفتاری ان کی ہوگی, اور میں میک شور کروں گا ایز اے حکومت ممبر حکومتی بینچ سے. دیکھیے میں نے پی ڈی ایم سے کوئی پچھلے, یہ جو میں نے کہا نا, پی ڈی ایم کے پچھلے کوئی 7-8 لوگوں سے اور سیاسی بزرگوں سے اور غیر سیاسی بزرگوں سے پوچھا کہ اگر سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے آئین کے اندر تو 90 دن کے اندر انتخابات ہیں, سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے کہ انتخابات کروائیں, تو انہوں نے پی ڈی ایم کے سارے بزرگوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو نہیں پتا کہ جب 2 صوبوں میں الیکشن ہو چکے ہوں گے تو پھر جنرل الیکشن ہوں گے تو فیئر الیکشن وہ ہو سکتے ہیں بھلا اگر 2 صوبوں میں جن کی حکومت بھی ہوگی. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ کہہ دے گی کہ الیکشن کروائیں تو پھر ہم آگے رکھیں گے کہ آپ کروا لیں, پھر ہمارے پاس تو الیکشن کمیشن کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, ہم تو پہلے 11 پھر 33 پھر 33 پھر 43, تو ہم تو اس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اگر سارا سال الیکشن ہونے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بال آنی ہے سپریم کورٹ میں. اطہر کاظمی صاحب کے الفاظ میں آپ حکومت کا یہ موقف بیان کر رہے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے بھائی ہم نہیں کرائیں گے, کم وارڈ میں نہیں کراتے. آج مریم اورنگزیب صاحبہ کو چاہیے کہ وہ وزارت سے استعفیٰ دے دیں, اب میں آگے ہوں. تو یعنی آپ لیکن یہی کہہ رہے ہیں نا کہ گورنمنٹ آپ کے پاس اطلاع ہے کہ اچھا, اور ایک مائنڈ سیٹ دیکھیں میرے بھائی چھوٹے بھائی کا, لندن میں بیٹھے ہیں, دیکھیں کہ وہ کوئی بھی بات دوسری ہو نا وہ حکومتی سائڈ ہے بھائی, دوسرا ایک اینگل بھی ہو سکتا ہے. تو خیر مجھے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہیں, ویسے میں آنیسٹلی بتاؤں, میرا ویسے آنیسٹلی خیال ہے کہ وہ کوئی تنزیہ نہیں کہہ رہا تھا, ان کا مطلب یہ تھا کہ گورنمنٹ سائڈ یہ کہہ رہی ہے جو کہ آپ بتا رہے ہیں, تو وہ یہ نہیں کہہ رہے. میں بھی تنزیہ نہیں کر رہا, میں تو آج بڑا خوشی فیل کر رہا ہوں, باہر جھنڈے والی گڈی بھی کھڑی ہوگی اور میں اس میں بیٹھ کے نکلوں گا سرکاری پیٹرول پہ. اچھا اطہر صاحب, یہ اگر آپ یہ جو غزل چھیڑی ہے بھٹی صاحب نے اپنے جواب دینا چاہے دے دیجیے گا, پھر میں اگلا اے پی سی سے متعلق سوال کر لوں ذرا. نہیں بھٹی صاحب غلط مطلب لے گئے, جس طرح آپ نے سمجھایا میں ایگزیکٹلی وہی کہہ رہا تھا کہ بھٹی صاحب نے جو موقف بیان کیا یہ حکومت کا موقف ہے اور وہ ہمیں سمجھانے کی بہت ساری باتیں ہیں جو بھٹی صاحب کو مجھے سمجھانی پڑتی ہے ورنہ نہیں سمجھ آتی ہیں یہ ہے. اور ایک بات تو مجھے پتا ہے جو آپ نے سمجھائی تھی, ہاں وہ یہاں نہیں سمجھائی تھی, لیکن وہ میں نے کہہ دیا سمجھ آیا. لیکن یہ بتائیں, دیکھیں ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا اطہر کاظمی 10:33 میں, تب پولیس اور سادہ کپڑوں میں اہلکار گجرات میں واقع پرویز الہی صاحب کے گھر گھس گئے ہیں. پرویز الہی گھر پہ فیملی کا کوئی فرد موجود نہیں ہے, وہاں پہ تلاشی ہو رہی. تو یہ ایکشنز تو گورنمنٹ کے آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ یہ یعنی معاملہ آہستہ آہستہ پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری تک جا رہا ہے, کبھی کچھ جو ہو رہا ہے, ابھی بھی دیکھیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جب آپ سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں ٹو بی آنیسٹ اس وقت جس طرح کے حالات ہیں تو عمران خان صاحب بھی گرفتار ہو سکتے ہیں, عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات تو ہیں اور حکومت برملا اس چیز کا اظہار کر چکی ہے, کھلے عام وہ اظہار کرتے ہیں کہ اس کو بھی جیل بھیجا جائے, اس کے ساتھ بھی وہ سلوک کیا جائے. اب اس میں تو کوئی بھی شخص یہ انکار نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ کہ اب یہ ایکشنز لے رہا کون ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے.
یہ تاثر یہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر ایک ریڈ لائن لگ گئی ہے، اور جو ایکشنز حکومت لیتی ہے وہ تاثر یہ دیتی ہے کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں. فواد چودھری صاحب کی جو گرفتاری ہوئی، کہتے ہیں جی وہ ادارے نے کروا دیا، وہ ادارے نے کیا. اسلام آباد کی پولیس اتنی انڈیپینڈنٹ ہو گئی تھی کہ الیکشن کمیشن کے کہنے پہ وہ چلی گئی، اور جس طریقے سے اس نے بہیو کیا. پھر شیخ رشید صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پھر سندھ کے اندر جو FIR ہوئی، پھر یہ تاثر یہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو دیکھیں ان موجودہ حالات میں آئی ووڈنٹ بی سرپرائز کہ کسی کو بھی گرفتار کر لیا جائے.